السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیادت. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے آپ کے ہم سب کے مولانا رضی دادا صاحب. دادا آج ایسے کر دوں تے اے نال ہاتھ بھی جوڑنے نے. کیوں ہاتھ کیوں نہیں جوڑنے؟ یہ آپ کو کوئی خاص کنیکشن ہے نا جو اوپر جانے دیں یار, وہ ہر بندے کا ہوتا ہے. ایک بندے نے آپ کے خلاف کیمپین پھر چلائی ابھی, بڑا سینہ تان کے گانے کے اندر بتا دوں, ایک گانا بھی سنو آپ کو. فلک تک چل ساتھ میرے, فلک تک چل, یہ ایک اور سنا دوں آپ کو. نہیں, یہ فلک تک چل کے اندر جو آپ کو پتا ہے نا میوزک کیا, بیٹ کیا ہے, ڈفلی والی. ہاں کیا بات ہے, ڈفلی کی فیلنگ اور ہے, فیلنگ اور ٹھیک ہے نا. لیکن دادا فلک کیا دادا یہ نا جو تہاڈا کنیکشن بڑا بہت سخت کنیکشن ہے. آپ نے کہا تھا ایک جگہ پر کہ میں معاف نہیں کروں گا, کاروائی نہیں کروں گا, معاف نہیں کیا, لیکن معاف نہیں کروں گا. نہیں معاف نہیں کیا تو گرفتاری بھی ہو گئی. یہ فلک جاوید کی. ہاں جی یار, ہم نے اسے براہ راست تو نہیں کیا تھا, ہم نے ایک تو جنرل بات کی تھی کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے ان کے ساتھ برا ہو. میں نے دیکھا بعد میں سوشل میڈیا 2-3 دن کے بعد اس خاتون نے میرے بارے میں بہت بد زبانی کی, ٹھیک ہے, اور یہ خاتون ہونے کا ایڈوانٹیج لیتی تھی اور اسے پتا تھا کہ ہم نے رسپونڈ نہیں کرنا آگے سے جی. اور ابھی بھی میں نے صرف اسی بات کے اوپر تعصف کا اظہار کیا ہے, دکھ کا اظہار کیا ہے کہ فلٹر کے بغیر اس کی تصویر آپ نے کیوں شیئر کی. پولیس والوں سے میں نے شکوہ کیا. بڑی غلط بات ہے, ٹھیک ہے نا جی. فلٹر والی تصویر آپ کو شیئر کرنی چاہیے تھی. اب وہ محترمہ کے بارے میں اب انکشاف ہوا ہے کہ ان کے یہ بھی 5 بچوں کی والدہ محترمہ ہے. اب تو سب کچھ ہوگا, اب تو بچے بیچارے گھر میں ہوں گے, بچے بیچارے گھر میں ہوں گے, ابا انہیں دودھ نہیں دے سک رہے, ٹھیک ہے, تو سکول بھی, لیکن اس ٹائم پہ نہیں, تب کچھ ہوگا جب یہ غلیظ گالیاں وزیر اعلیٰ پنجاب کو نکالی جا رہی تھی. یار وزیر اعلیٰ پنجاب تو وزیر اعلیٰ ہے نا, ہم جیسے خاکساروں کو بھی موصوفہ وقتاً فوقتاً یاد فرماتی رہتی تھی گندے الفاظ کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں, میں نے اس جیسی کسی شخصیت کو معاف نہیں کیا. میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ نا, اس کا ایک خاص سودے بازی ہے, ہمارا خاص کانٹیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا آپ نے کہ آپ اسے سزا دیں, ٹھیک ہے, عبرت کا نشان بنائیں اور بس ختم. مجھے دکھانا بھی ہے بے شک. پھر میرا رب جو ہے نا وہ بھلے سوشل میڈیا پہ نشر کروائے, بھلے مجھے گاڑی میں بٹھا کے وہاں پہ لے کے جائے کسی بہانے سے, مجھے دکھاتا ضرور ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ دیکھ لیں آپ نے یہ کہا تھا تو ہم نے متعلقہ بندے کے ساتھ یہ کر دیا. تو یہ اپنا خاص اس کے ساتھ نا لاڈ چلتا, لاڈ پیار ہے آپ کا. ہاں میرا میں ویسے آپ سے ڈر کے رہنا پڑے گا. نہیں کنیکشن ماشاءاللہ اللہ میاں سنتے آپ کی فوراً. کسی کا دل نہ دکھائے, اگر خدشہ بھی ہو کہ کسی کا دل دکھ رہا ہے تو جا کے اس کی دل جوئی کر آئیں. لیکن دادا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی اس بات کے اوپر میں آپ کا پہلی دفعہ میں آپ کے اگینسٹ بات کروں گا جو آپ نے بغیر فلٹر کے والی بات کی. میں نے باقاعدہ رخسانہ گجری صاحبہ کی تصویر لگائی بغیر فلٹر کے, کہ پولیس جب ڈھونڈنے جائے تو فلٹر والی نہ لبے, فلٹر لبڑی نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو بغیر فلٹر کے تصویر پولیس تک ہونی چاہیے. دیکھیے یار, اس طرح کا جو ملبہ گرتا ہے تو اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے کتنے لوگوں کے اوپر گرتا ہے. سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب پہ گرا. جی ایسا ہی. سلمان صاحب نے 2 فلیٹ کرائے پہ لیے ہوئے تھے اور موصوفہ دونوں کے درمیان گھومتی رہتی تھی اسلام آباد میں, ٹھیک ہے. لیکن خبر تو اچھرا سے پکڑی گئی ہیں پھر بعد میں, وہ نہیں, لاہور سے وہ گئی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, لاہور میں بھی موصوفہ جو ہیں وہ چلیں چھوڑ دیں. لیکن اس کے اندر ایک بہت حیرت انگیز بات ہے کہ ان کی بہن جو کہ خود بھاگی ہوئی ہیں ابھی, سنم جاوید, وہ موٹر سائیکل پہ ایک شخص کے ساتھ, جن کے ساتھ ان کی پھر بعد میں کچھ بات بھی آ گئی تھی, تو انہوں نے خاص ٹویٹ کی کہ میں ان کا نام بتا دیتا ہوں, شہباز بھٹی بھائی کو وہاں پر بھیجا. اب شہباز بھٹی کیا فلمی سین ہے کہ فلک جاوید صاحبہ پکڑی گئی ہیں, انہوں نے فوراً میسج کیا کہ میرے ارد گرد لوگ آ گئے ہیں. مین وائل سنم جاوید صاحبہ نے خاص بتایا کیونکہ ان کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گئی تھی وہ. اچھا, شہباز بھٹی کام کی کر رہا ہے. اس کی شہرت تب ہوئی تھی نا جب اس کو علی مین گنڈا پور نے فون کے اوپر گالیاں دی تھی. اچھا, یہ وہ ہیں, اور اس نے ریکارڈ کر کے تو نہیں, وہ دوسرا تھا, یہ وہ نہیں ہے. اچھا, تو وہ جو سنم کو موٹر سائیکل پہ لے کے بھاگا وہ شہباز بھٹی تھے.
وہ شہباز بھٹی صاحب تھے. شہباز بھٹی میں اسی کو کیا تھا کام کی اس کا یہی کام کرتا ہے یہ بہنا نو ریسکیو کرتا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا تو وہ سپر مین کر کے فوراً پہنچ گئے ادھر ویڈیو موجود ہو. دادا ہم اس پہ بات کر سکتے لیکن دادا اس کے ساتھ ساتھ سب سے خطرناک بات 27 کو جلسہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس جلسے کے لیے ہدایات دینے کے لیے جناب حال مقیم اڈیالہ جو ہے انہوں نے طلب کیا علی امین گنڈاپور کو اور گوہر جان کو. ٹھیک ہے. اور دونوں پیغام ملنے کے باوجود نہیں گئے. پھر چونکہ ملاقات اوپن تھی, جس نے ملنا ہے جتنی دیر ملنا ہے ملے. پھر انہوں نے بیٹھے ہوئے ملاقات کر کے نکلنے والے کو کہا کہ اسے پھر میرا پیغام دو, وہ اسلام آباد میں موجود ہے, مجھے آ کے ملے اور میں 5 بجے تک مل لوں گا. دونوں پھر بھی نہیں گئے. گوہر صاحب بھی نہیں گئے اور علی امین گنڈاپور صاحب بھی نہیں گئے. میں اتھینٹک پوری اتھارٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ لوگ ان کو کیوں اوائڈ کر رہے ہیں؟ اب ادھر سے بیرسٹر گوہر اور وہ جو خاتون ابھی سینیٹر منتخب ہوئی ہیں بشرا بی بی کے کوٹے پہ, مشال یوسف زئی, یہ دونوں یہ پیغام لے کے گئے تھے کہ جلسہ کینسل کر دیں, ہم سے نہیں ہو پائے گا. خان صاحب کے پاس. جی ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ ان دونوں کو کہو کہ آ کے مجھ سے ملیں. ٹھیک ہے. ورنہ جلسہ تو ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دونوں نہیں ملنے آئے. بڑی توقعات تھیں کہ وہ جو ملاقات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی اور جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ٹرمپ ہی مارے گا. ٹھیک ہے. اور عمران خان کے بارے میں سوال اٹھائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں بات کی. بھول گئے ہوں گے میرے خیال سے. بھول گئے ہوں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے جو لابنگ پہ اتنا اربوں روپیہ لگا دیا تحریک انصاف والوں نے, اس کا کیا دیکھیں اس دفعہ میڈیا ہائپ انہوں نے کریٹ نہیں کی. اس کا مطلب انہیں بھی ناکامی کا خطرہ تھا. ورنہ شہباز گل نے تو نیو یارک کی سڑکیں توڑ دینی تھی ناچ ناچ کے. ٹھیک ہے. دولہے راجا آئیں گے سہیلی کو لے جائیں گے. شہباز گل نے باقاعدہ سڑکیں توڑ دینی ہیں. کیا بات ہے. تو اس نے تو ذکر بھی نہیں کیا. ذکر بھی نہیں کرا کہیں پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بھی یہی اسی بات کی توقع تھی کہ بات نہیں کریں گے, کہ بات نہیں ہوگی. لیکن وہاں پہ موجود کچھ تبصرہ نگاروں نے ایسی پریڈکشن کر دی تھی کہ جناب اس ایجنڈے تو یعنی کہ زیادہ 27 کو ایک فلاپ ترین شو اور سوشل میڈیا کی ایک چھوٹی موٹی. کیوں کہیں جب لوگ سارے اپنی زبان سے دیکھیں گے پہلے کیوں پریڈکٹ؟ میرے خیال سے کہ یہ وٹنس کرے گا دنیا. تو جوتوں میں جو دال بٹ رہی ہے جی, اور دال بھی جیڑی ہے نا میاں جی دی دال. ہاں جی, میاں جی دی دال. ٹھیک ہے, مہنگی دال. اور 2 بندیاں نے بہ کے اتنے دال کھا دی جائے تو 3500 بل بن گیا. ٹھیک ہے, میاں جی دی دال بٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, جوتوں میں بٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. میں اس دال کے پیش نظر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو جوتوں میں بٹ رہی ہے کہ پایا نا اے کڑی نے نہیں وسنا جائے. چاہے میں وہ ہیرو والا گانا بھی گائے. ہاں, کون سا؟ راجا کو رانی سے پیار ہو گیا. جو مرضی ہو جائے. لیکن بہرحال میں آپ کو ایک بات کہوں گا جو ہم نے پہلے بھی کہی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ چونکہ پنجاب میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر میاں یا بیوی دونوں میں سے قید ہو تو اس کے لائف پارٹنر کو ان کے ساتھ کہاں سے خبر آئی تھی بیٹھنے کا, مجھے بتائیں نا, میں نے یہ دیکھ لیا. اب دیکھیں اس کے اوپر پٹیشن بھی کروا دی پی ٹی آئی نے. جی, پی ٹی آئی کہتی ہے یہ ایجنسیوں نے کروائی ہے. اچھا. اور ایجنسیاں کہتی ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پی ٹی آئی کام کر دیا, لیکن انہوں نے کام کر لیا یہ. لیکن خان صاحب کی گزارش جو ہے وہ ہائی کورٹ پہنچ گئی. ہاں, اب اگر پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے یہ ثابت کرنا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے تو وہ درخواست دے اور کہے جناب ہم نے یہ درخواست نہیں دی تو آپ نے یہ کیوں ٹیک اپ کیا ہے. وہ پڑھے ہائی کورٹ کو جا کے, جج صاحب میرا معاملہ ہے, ذاتی معاملہ, میں آپ نے اس کو کیسے ٹیک اپ کر لیا؟ اگر آپ پاس بیٹھ کے ایسے ایسے کر کے مسکرا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر میرا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ ہی ہیں. لیکن یار کل جو ہے نا ڈیالہ میں وہ بری بات ہوئی ہے. کیا ہوا؟ خان صاحب نے
ہم گئے تھے اڈیالہ ان کی سماعت کرنے. اچھا ٹھیک ہے. جب انہیں سزا ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. ہم نے سوال کیا, خان صاحب نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی. جی ایسے ہی ہے جی. ٹھیک ہے, ہم نے چپ کر کے قبول کی, کیونکہ ہمارے جو رگوں میں خون دوڑتا ہے اس میں بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, کل رپورٹر نے سوال کیا, خان صاحب نے وہی جواب اس کو دیا جو خاکسار کو دیا. ٹھیک, اچھا. مزے کی بات میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں, خان صاحب نے وہی جواب اس رپورٹر کو دیا. اس رپورٹر نے لا پا کے ہاتھ پڑھا دی. اچھا. اور پھر اس کے بعد باقاعدہ دونوں کی منہ ماری ہوئی. ہائے. پھر خان صاحب نے جواب دیا, پھر اس نے آگے سے جواب دیا. اس لیول پہ آگے میں ہوئی. ڈیسپریشن دیکھیں آپ خان صاحب کی. ٹھیک ہے, وہ مطلب دیکھیے, ہم نے ایک سوال کیا, جو سوال کرنا ہمارا حق تھا, جواب دینا ان کا حق تھا. انہوں نے جواب دیا. میں اپنے پیشہ ورانہ اخلاقیات کے خلاف سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ میں ان کے جواب دینے کے بعد پھر ان کو ڈانٹ کروں. ٹھیک ہے, جو میرا حق تھا وہ میں نے استعمال کر لیا, جو ان کا حق تھا وہ انہوں نے استعمال کر لیا. ٹھیک ہے, نئی نسل نہیں سمجھتی کوئی. انہوں نے تو بتا دیا کہ آپ کون ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اگو لا پا دی تھی. میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا. اس لیول کی وہاں پر ہوئی بحث. ہاں, میں وہ الفاظ نہیں دہرا رہا, لیکن میں جو رویہ تھا وہ دونوں طرف سے, کوئی لوگ گالی کھا کے چپ نہیں بھی کرتے. خان صاحب نہیں چپ کی ہے, دوسری پارٹی بھی چپ نہیں کی تھی. اچھا, گلم گلوچ شروع ہو گئی تھی. یار ویری اسکیری. یار دس از بیڈ. یہ نہیں غلط. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا, میں ایک 60 سالہ بڈھا جو ہے وہ ایک 74 سالہ 75 سالہ بڈھے کو کہہ رہا ہے کہ بابا جی گالاں تے نہ کڈیا کرو یار. یہ حالات ہو گئے, ڈیسپریشن اتنی ہو گئی ہے. تو میں نہ کیا کرے, مطلب کہ اچھا نہیں لگا یار. آپ کی بےزتی ہوئی ہے تو مجھے مناسب نہیں لگا. حالانکہ اب دیکھیے, رپورٹر جو ہے وہ تو ذات کا رپورٹر ہے نا, 2 ٹکے کا. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, بےزتی تو آپ کی ہوئی ہے خان صاحب. لیڈر ہیں آپ تو امت مسلمہ, میرا مطلب ہے مسلمان کے لیڈر ہیں. بےزتی تو تہاڈی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے آپ کی لا پا کے ہاتھ میں پکڑا دی. لیکن دادا یہ اگر اس نے ترکی میں ترکی جواب, اوہ دادا میں اس پروگرام کا اختتام ادھر کروں, کیونکہ یہ آپ کے ساتھ جب ایک ایپیسوڈ ہوا تھا تو ایک انگلی آپ پہ بھی اس طرح آئی تھی, جس طرح چاچو نے کیا نا ٹرمپ پہ, پیوٹن پہ, پھر عمران خان نے کی تھی MBS پہ. تو عمران خان کی ادھر سے بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوا تھا, اور آپ پہ بھی جب انہوں نے کی تو ذلت اور رسوائی کا سامنا. یار دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں نا کسی سے ذاتی طور پہ بدلہ لیتا نہیں, یا بدلے کی بات بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں جن کے در کا منگتا ہوں, ہائے 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 کیا بات ہے جی, میں ان کی طرف معاملہ ریفر کر دیتا ہوں. آپ نے نیچے کاروائی کر لیا کریں. نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں, میں نے وہ بدتمیزی نہیں کرنی. میں گواہ ہوں اس بات کا, ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نیچے کاروائی ڈال دیا کریں. 2-3 کیسز جو ہیں وہ کراچی میں بھی ہو گئے, وہ بھی اللہ کی عدالت میں بھیج دی. وہ بھی ہم نے بھیج دیے تھے اور ان کو نتائج مل گئے. ٹھیک ہے, اور ان کی سوشل میڈیا پوسٹیں بھی لگ گئیں, ہمارے پاس بھی پہنچ گئیں, ہم نے دیکھ بھی لی, کیونکہ وہ اس کا وعدہ میرے ساتھ اس کا خاص وعدہ جی, وعدہ ہے. اس نے کہا کہ وہ مجھے پھر دکھاتا بھی ہے, دیکھ لے, ہو گئی. کیا بات ہے دادا, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تو آپ, اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.